صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना हामिलुल कल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार लोगों का बोझ उठाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि वही के बाद जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको तसल्ली दी और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान न हों, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारी कायम रखते हैं, आप रास्तबाज हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, बेसहारा लोगों का सहारा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर मेहमान नवाज हैं। नाज़रीन किराम, आज
ہم ایک ایسے درویش خدا مست کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو وہابی ولی تھے، جن کی پیدائش کی خوشخبریاں اور بشارتیں ان کی والدہ محترمہ کو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے دی تھی۔ قادری سلسلہ تھا، سیدنا غوث الاعظم کا فیض ان کے رگ و پے میں تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بیک وقت یہ کمال کے عربی شاعر بھی تھے، فارسی شاعر بھی تھے، اردو شاعر بھی تھے، اور پنجابی میں بھی ایسی کمال کی شاعری کی، کہیں میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو رنگ ہے نظر آتا ہے، کہیں بلے شاہ کا نظر، کہیں حضرت سلطان باہو کا رنگ ان کی جو ہے وہ نظر آتا ہے شاعری میں، اور کہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، درجنوں کتابیں لکھی، عربی میں بھی لکھی، فارسی میں بھی لکھی، اردو میں لکھی، پنجابی میں لکھی، اور کمال یہ ہے کہ بہت مشکل جو مضامین تھے ان میں کتابیں لکھی۔ مثلاً وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے بڑی زبردست آپ نے کتابیں لکھی، اور بر صغیر میں جو چند ایک لوگ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص و حکم و سمجھنے والے ہیں، جو ان کی کتابوں کو فتوحات مکیہ کو سمجھنے والے ہیں، عام آدمی کی وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ جناب میں فتوحات مکیہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس پہ جو تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پہ جو آخرین لوگ تھے پچھلی صدی کے اور اس صدی کے، ان میں پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیران سیال شریف تھے، اور یہ جو نظامی سلسلے کے بزرگ ہیں، ڈاکٹر معین نظامی کے جو بزرگ ہیں، یہ بھی معظمی جو بزرگ تھے، یہ بھی وحدت الوجود کو بہت سمجھتے تھے۔ اسی طرح مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ دلی والے، وہ اس سبجیکٹ میں بڑی اتھارٹی تھے۔ بابا ذہین شاہ تاجی، محمد یار فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ اقبال، آخری لوگوں میں پیر نصیر الدین گولڑی بھی، اور آج کے دور میں پیر سردار عالم جو کھریپڑ شریف خانقاہ ہے پتوکی کے قریب، وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں جو ہے فتوحات مکیہ اور وحدت الوجود کے جو مضامین، یہ بڑے مشکل مضامین ہیں۔ مولانا جامی جس چیز کی شرح بیان کرتے رہے ساری زندگی، وہ مضامین کتنے مشکل ہوں گے۔ آج ان بزرگوں کے حضرت علامہ غلام محمد قادری جلوانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا علمی مقام، انہوں نے حروف مقطعات پہ اتنا زبردست کیا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیہ پہ کتابیں لکھی، درجنوں کتابیں، یوں لگتا ہے کہ ساری زندگی وہ کتابیں ہی لکھتے رہے۔ اور اس دور میں تو یہ جو کمپیوٹر اور یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، قلم سے وہ ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں کی ضرورت ہے کہ آج اس کی شرح بھی لکھی جائے۔ اور ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے جو استاد ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں پنجاب یونیورسٹی میں ان پہ اب ایم فل بھی کروا رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرف راغب ہیں، ان پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ آج ان کے بارے میں، ان کی کرامات، اور سب سے بڑھ کے جس چیز نے مجھے ناظرین کرام متاثر کیا، وہ ان کی دینی غیرت، اہمیت، اور پاکستان کے عاشق تھے۔ جب تلوک چند محروم نے پاکستان کے خلاف اپنی مشہور نظم لکھی تھی، اس کا جواب نظم میں ایسا دیا جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں نا فلاں کی بولتی بند کر دی تھی، اس پہ بعض کو جرأت ہی ہوئی پاکستان کے خلاف کوئی نظم یا عرضہ سرائی وہ کر سکے۔ اور ان کی بے شمار کرامات ہیں کہ کس طرح ان کی خدمت میں جو ایک ڈاکی آیا، اس کا ہم نے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور بے شمار ان کی کرامات یہ ذکر کریں گے۔ آج میرے ساتھ آپ جانتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ تعلیم و تعلق سے ہے، اور نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان کے ساتھ پیر انوار حسین جلوانوی ہیں، ان کے والد گرامی تھے علامہ غلام محمد قادری جلوانوی۔ آج ان کی سیرت، ان کی کتابیں، ان کی شاعری، ان کا عشق رسول، ان کا اپنے مرشد خانے کا ادب و احترام، سلسلہ قادریہ کی ان کی خدمات، دین اسلام کے لیے خدمات، سیرت پہ ان کی خدمات، اس سب پہ گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر سے آج میں آپ کو اس عاشق رسول کا کلام سنواؤں گا جو اپنی طرز کے بزرگ تھے، اور رئیس المتغزلین ان کو کہا جاتا، حضرت حسرت موہانی بوزری مزاج کے حامل۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کلام جو ہے وہ ہمیں حافظ بابر صاحب سنائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں
ڈاکٹر معین نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ان کی کتابیں دیکھی ہیں اور آپ کا معظمی خاندان بھی سارا وحدت الوجود والا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں اس کی باریکیاں سچی بات آتی. ایک ہی بات میں نے یاد کی ہوئی ہے, میں نے بہت کتابیں پڑھی, ریڈ سلفر ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے بہت کام ہوا ہے, شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ ساری کتابیں میں نے اکٹھی کی پڑھی. لیکن میں اعتراف کر رہا ہوں آج اس پروگرام میں کہ مجھے پورے طور پہ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا. بڑے لوگوں سے میں نے بحث کی. ایک بات یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی نزول ذات حق کر لے اللہ اللہ رہتا ہے, بندہ جتنا عروج کر لے بندہ بندہ ہی رہتا ہے. بے شک و شبہ. جی آج ہم جن بزرگوں پر گفتگو کر رہے ہیں, حضرت علامہ پیر غلام محمد جلوانوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے تقریباً 30 برس گزارے ہیں تاندلیا والا کے نواح میں سمندری روڈ پر ایک جگہ 414 چک ہے جس کا عرف ہے جلوانہ, اور اسی مناسبت سے جلوانوی آپ کہلائے. آپ نے اپنے تعارف میں جتنی بھی جہتیں ان کی بیان کی ہیں ان سب پر بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. ٹھیک. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ایک راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے, سدیانہ. اچھا. اور اس کے بعد ان کا چونکہ خاندانی پس منظر سارا قادری مشائخ سے وابستگی تھی. پیر محل سندیلیاں والی ایک جگہ ہے, وہاں قادری سلسلے کی ایک عظیم خانقاہ ہے. حضرت پیر قطب الاقطاب ان کا لقب ہے, حضرت قطب الدین قطب علی شاہ صاحب, قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یعنی ان کا بہت فیضان ہے اس پورے خطے میں. جی پورے خطے میں. اور اہل سنت سے آپ کا تعلق؟ جی اہل سنت سے آپ کا تعلق. حضرت پیر غلام محمد کے والد ماجد حضرت میاں محمد فاضل 50 برس ان کے ساتھ رہے. اللہ. اور ان کے مختار خاص مختار عام. اچھا. اور بہت ہی عزت سے رہے اپنے پیر خانے میں. ٹھیک. تو یعنی یہ پس منظر ہے جس نے اتنی بڑی شخصیت کو اتنی بڑی شخصیت بنایا. ٹھیک. والدہ ماجدہ کا نام نور بھری تھا. اب نور بھری ہمارے پنجاب کی آپ دیکھیے نا, پنجابی نام بڑا مزہ آتا ہے, اور کس قدر اس میں لطافت ہے, پرانی مائیاں نور بھری تھی, تقدس ہے اس نام میں. واہ واہ واہ. تو ان کی کوئی گود سمجھ میں نہیں سکتا جی ایسا ہی اس ہے, کی گہرائی کو, کوئی نور بھری کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ نور سے معمور. ہاں ہاں جی ہاں, لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. یار ڈاکٹر صاحب یہ نام رکھنے چاہیے, نور بھری. جی بخت بھری نام ہوتا تھا. کیسے خوبصورت نام تھا جی یہ جو ہم نے بھلا دیے. اور اب تو ہم جدت کے شوق میں بعض ایسے نام رکھتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتا. جی ہاں, فضول ہے. تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے بشارتیں کئی درویشوں بزرگوں نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ دے گا جو درویش ہوگا, جو نام روشن کرے گا علم میں, عمل میں, فقر میں, تصوف میں, عرفان میں. اور ولادت جب آپ کی ہوئی تو ابھی شیر خارگی کے عالم میں جب بھی آپ کے والد ماجد جو بہت قاری تھے, بہت خوش الحان قرات کرتے تھے اور تلاوت قرآن کریم سے بہت رغبت اور بہت محبت تھی انہیں, وہ جب تلاوت قرآن فرماتے تو یہ دودھ پی رہے ہوتے تو چھوڑ دیتے دودھ پینا اور متوجہ ہو جاتے تلاوت کی طرف. اللہ. یعنی وہ جو صالحین میں پیدائشی طور پر ایک طلب صادق ہوتی ہے, اس کا یہ کتنا بڑا مظہر ہے جی. بچہ جو بالکل شیرخوار ہے, فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نابندی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ قادری سلسلہ تھا تو حضور غوث العظم کے وہ فیضان آ رہا ہے, بچپن سے شروع ہو گیا, فیضان شروع ہو گیا. اور پھر یہ کہ حکم الہی بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو جی تو پورے توجہ سے اسے سنیں. تو یہ ہم بچپن ہی سے دیکھتے ہیں کہ یہ طرز عمل. پھر اپنے پیر خانے میں, والد ماجد کے پیر خانے میں آپ حاضر ہو گئے, وہاں ابتدائی تعلیم شروع ہوئی, فیضان بھی حاصل. جی ہم تو آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ, کیا آپ کی شاعری ہے, اور آپ خود شاعر ہیں, ادیب ہیں, اور کتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طلاقت لسانی جس کو کہتے ہیں, اور جذبہ ایمانی, اور جذبہ ایمانی, اور بالکل بابا جی جو ہیں 27 سال والے نوجوان کی آواز اور لہجہ رکھتے ہیں. جی میرے والد گرامی اور میرے پیر و مرشد, میں نے درس نظامی 10 سال پڑھا, اور جب بھی میں بڑی کتابیں پڑھتا تھا آپ کی خدمت میں حاضری کا مہینے کے بعد شرف حاصل کرتا تو جناب یہ تحقیق العارفین فی حقیقت سید المرسلین جو کہ آپ کی آخری تصنیف ہے اور 664 صفحات پہ 2 جزوں پہ مشتمل ہے. اچھا, یہ وہ تحقیق العارفین المعروف رسالہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبہ الصلاۃ والسلام.
متقدمین محدثین مفسرین اور محققین اور متصوفین نے اپنی اپنی کتب میں جو حضور کی حقیقت پہ لکھا، حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ جو ہے، ہاں حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پہ رقم فرمایا قرآن و حدیث مدلل بالآیات والاحادیث، اور اپنے مشاہدات بیان فرمائے اور مختلف کتب میں لکھے. آپ نے ان عبارات کو جمع کر دیا، ٹھیک، اور عبارات کو جمع کر کے ان کے اعراب لگائے، کیونکہ الاعراب تحت المعانی والمعانی تحت الاعراب، اور پھر اس کا سلیس ترجمہ کر دیا. اچھا، اس تحقیق العارفین رسالہ حقیقت محمدیہ سے آپ کی وسعت مطالعہ کا اور آپ کے تباہر علمی کا پتہ چلتا ہے. ٹوٹل ذرا فرما دیں کتنی کتابیں آپ کی ٹوٹل؟ ٹوٹل آپ کی کتابیں جو تصنیف فرمائی ہیں وہ ہیں 21. اچھا، عربی اشعار میں، فارسی اشعار میں، دیوان ہیں اردو میں، اور پنجابی میں ڈھولے قافیہ وغیرہ. ہر صنف ادب پر آپ نے خیالات کو ظاہر فرمایا ہے. طرفہ یہ کہ یہ جو جہاں آپ کی پیدائش ہوئی وہ رجانہ اور کمالیہ کے درمیان ایک گاؤں ہے مخدومہ شریف، وہاں ان کی پیدائش ولادت باسعادت ہوئی، اور 4 جماعتیں آپ نے وہاں پڑھی. اس کے بعد کسی بھی مدرسہ میں یا دارالعلوم نے آپ نے زانو ادب کسی استاد محترم کے سامنے نہیں ٹیکا. امید درویش تھے یہ تو، اس سے تو یہ لگتا ہے 4 جماعت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن کمال یہ ہے کہ اسرار المقطعات، حروف مقطعات جو 29 ہے قرآن پاک میں، ان کی شرح فرمائی متقدمین علماء کرام بزرگان دین نے، چیدہ چیدہ ان کی شرح ارشاد فرمائی ہے. لیکن جس انداز سے اور جس شرح و برس سے حضرت پیر جلوانوی نے حروف مقطعات کی شرح فرمائی ایک ایک حرف کی، یہ آپ کا ہی خاصہ کمال ہے. مشکل ترین سبجیکٹ ہے، مشکل ترین سبجیکٹ ہے. لوگ یہی کہہ کے گزر آتے واللہ عالم بالصواب. الحمدللہ کہ میں نے آپ کی والدہ ماجدہ نور بھری جو میری دادی صاحبہ ہیں ان کو بچشم خود دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میاں محمد فاضل آپ کے والد کی زیارت میں نے نہیں کی، کیونکہ یہ اصل ان کا مقام تو سنجیلہ والی شریف تھا، اور وہاں سید شیر محمد شاہ گیلانی اپنے صاحبزادے سید غلام رسول شاہ المعروف دامن پاک کے ساتھ اپنے پیر خانہ میں تشریف لے جاتے تھے. وہاں چونکہ میرے والد گرامی مختار عام کے بیٹے تھے اور یہ سید شیرن پاک کے صاحبزادے تھے، یہ آپس میں ہم نوا ہوئے، ہم ڈولی ہوئے، اور ان کا پیار میرے والد گرامی کو 12-13 سال کی عمر میں فتح پور شریف لے آیا. اور آپ سید شیرن پاک کی بیعت ہوئے اور یہاں اپنے پیر خانہ میں 18 سال گزارے. اللہ، دن کو 18 سال مسلسل شیرن پاک کے غلامی میں اور ان کے زیر سایہ اور ان کی زیر تربیت یہاں فتح پور شریف ضلع اکاڑا میں گزارے. تو یہ شیرن پاک جو تھے یہ بھی عالم تھے کافی؟ سید شیرن پاک صرف عالم ہی نہ تھے، عارف بھی تھے، عاشق بھی تھے، واصل بھی تھے، ہمہ صفت موصوف تھے، فنا فی اللہ تھے، فنا فی الرسول تھے، اور فنا فی شیخ تھے. بے شک. آپ نے ان کی زیارت کی شیرن نہیں، پاک؟ میں نے سید شیرن پاک کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا. سید خوب پاک والوں کی خدمت میں جو بالکل تنہا رہتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، اور الحمدللہ کہ جب بھی میں حاضر ہوا آپ نے صرف ملاقات عطا فرمایا، اور آپ چونکہ بہویت میں ہر وقت رہتے تھے، کسی مرید یا کسی عقیدت مند سے نہیں ملتے تھے سید خوب پاک والی سرکار کا امن پاک. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب میرے والد گرامی کے ذریعے سے میرا نام پہنچا تو آپ نے فوراً مجھے بلا لیا اور 5-6 منٹ اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور آج بھی میں ان کے دل کی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں سنتا ہوں. واہ 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 واہ. اور فرمایا تو میرے یار کا یار ہے. ہائے ہائے ہائے. یعنی حضرت پیر جلوانوی کی نام کی اور پیار کی وجہ سے آپ نے مجھے بھی شرف زیارت عطا فرمایا. میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا تھا جب میں پڑھتا تھا کہ بیٹا فارغ التحصیل ہو جاؤ،
کیونکہ یہ لفظ انہوں نے کہا کہ ہماری 7 پیڑھیوں میں کوئی فارغ التحصیل نہیں ہے، اچھا تم فارغ التحصیل ہو جاؤ، باقی گھر کی بات ہے۔ واہ 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 واہ، جی ڈاکٹر صاحب باقی گھر کی بات ہے، اور یہ مجھے تو سائنسوں آپ کا کا میں آپ کی طرف جی باقی گھر کی بات ہے نا، اب ان کے گھر کی بات آ گئی، معظمی خاندان، ان کو بھی تو فیض جو چشتی نظامی ہے نا، آپ جی 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 سبحان اللہ، چشتی نظامی ہے، جی ہاں، سیال شریف حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ کا فیض جی پھر معظم آباد میں پہنچتا ایسا ہے ہی جی۔ ایسا ہی۔ غازی صاحب پنجاب میں ویسے تو سارے ہی جو سلاسل صوفیہ ہیں ان کی یہاں ترویج بھی ہوئی، ان کی خدمات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پنجاب کے مزاج میں جو سب سے زیادہ ایکسیپٹنس ہے وہ قادری سلسلے کی ہے اور چشتی سلسلے کی ہے، اور یہاں کے رنگوں میں اور یہاں کی شاعری میں اور یہاں کے یہ ہمارا انداز سلسلہ آپ نے باہر ہی نکال انداز نہیں، یہ کیسے ہو اتنے سکتا زبردست نقش نہیں بندی یہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیے نا، اگر سہروردی ملتان میں ہیں تو یہ کہنا کہ ان کے اثرات کم ہیں یہ خلاف حقیقت بات ہوگی، لیکن طبعاً مزاجاً میں عرض کر رہا مزاج یہاں کے لوگ، جی ہاں، اور خصوصاً شعر و ادب میں اور تصنیف و تالیف میں، وہ جو سما اور اس طرح کے معاملات برے صغیر کے جی، اور یہ جو وحدت الوجود کا آپ فرما رہے ہیں وہ بھی اتفاق سے چشتیوں کی کچھ شاخوں میں اور قادریوں کی اس شاخ میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت نمایاں کیفیت ہے۔ صحیح ہے، اور ان کے تمام اکابر یعنی حضرت سید قطب علی شاہ اور حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کثیر فیضان ہے۔ ہمارے دوست صاحبزادہ سردار احمد عالم صاحب کیا کھیپر بات شریف ہے والے، جی۔ اس دور کا جی ہاں، میں تو اس کو ولی کامل مانتا یقیناً ہوں، اتنا بڑا آدمی میں ہے، تو خود بہت بڑا مداح اتنا ہوں۔ سادہ، جی ہاں، اتنا سادہ آدمی بیٹھ کے پتہ نہیں چلتا کہ اتنا بڑا عالم بالکل ہوگا، ایسا ہی ہے۔ ساری مثنوی شریف زبانی جی یاد ہاں، ہے۔ تو وہ جو فیضان ہے یعنی شاعری میں ان سب پر انہی صوفیاء کا رنگ چڑھا ہوا ہے جو داعیے وحدت الوجود ہیں۔ مثلا حضرت مولانا جلال الدین رومی، حضرت فخر الدین عراقی، حضرت مولانا جامی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے توسط سے یہاں یہ سارے پیغامات جامی ہمارے گھر کے آدمی ہیں، جی نقش بندی، سر آنکھوں پر سر آنکھوں پر بالکل۔ تو حضرت کا جو کلام ہے میں دیکھ رہا تھا، فارسی ہو یا اردو ہو یا پنجابی ہو، بالکل یوں لگتا ہے کہ انہی بزرگوں کا ایک ظہور نو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زبانوں میں۔ صحیح۔ تو یہ بڑا ہی کمال ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ میرے بزرگ جو تھے وہ بھی تو جی قادری ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ تو یہ ایک آپ کی تصانیف میں مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ بہت سارا ڈیٹا ہم نے ابھی تک مکمل کوئی نہیں کیا ہوا، تحقیقی نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں۔ مثلا آپ کی پیدائش ہوئی ہے حضرت پیر غلام محمد جلوانوی کی 1893 میں، اور وصال ہوا ہے 1956 میں۔ ٹھیک۔ تو ہماری تاریخ ادب جتنی بھی یہاں لکھی گئی ہیں، اردو کی ہوں یا فارسی کی ہوں یا پنجابی کی ہوں، ان میں بطور مصنف یا بطور شاعر کہیں اندراج نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جی ہاں، کتنی بڑی محرومی ہے، یقیناً، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، جن جی سبجیکٹس کی طرف لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، بالکل، ان پہ اتنا قلم اٹھایا، اتنا اور کچھ لکھ کیا دیا، روانی سے جی۔ روانی سے۔ اچھا میں لیکن دیکھ وہ رہا تھا، دوبارہ پیر صاحب کو بھی چاہیے نا، پیر جلوانوی کو، ان کو اچھی طرح سے چھپوائیں کتابوں بالکل جی، وہ تو بالکل پرانی طرز کی لکھی ہوئی ہے، اشاعت نو ہونی چاہیے، اشاعت نو، اور اس کی کچھ حاشیے، کچھ تعلیقات یا کچھ تسہیل، کچھ اس طرح کا بھی ہوگا۔ وہ زمانے بڑے بہتر تھے جی، علم و فضل کی بہرحال بڑی وہ قدر بھی تھی اور کافی وہ معلوم بھی تھا۔ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، مریدین بھی، صحیح، لیکن وہ اپنے شیخ سے وابستگی کی وجہ سے ان علوم و معارف کو بہت اچھی طرح سمجھ ہاں لیتے جی، تھے۔ وحدت الوجود پہ لوگ گفتگو کیا کرتے تھے، عام سادہ دیہاتی علامہ اقبال کے والد جو پڑھے لکھے نہیں تھے، شیخ نور محمد، اور علامہ اقبال مشرق مغرب کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، تو وہ رائے دیتے تھے کہ باپ ہونے کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک عالم ہونے کے حوالے سے میں اپنے باپ سے متاثر ہوں۔ جی، ادھر بھی یہی معاملہ ہے ایسا ہی ہے کہ والد سے ہٹ کے ان کی علمیت سے بھی آپ متاثر ہیں، جو کچھ آپ کے دامن میں اس وقت ہے یہ ابا جان کا فیض ہے نا آپ کو۔ الحمدللہ کہ حضور سائیں پیر جلوانوی بظاہر اتنے حسین تھے، اچھا، آپ کی صورت، آپ کی آج تصویر دیکھیے تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء اکملین کی یہ علامت ہے، اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اچھا، آپ کی آنکھیں، ایک شعر کسی کا عرض کرتا ہوں ارشاد، کہ اس مد پری نگاہ کی اللہ ہرے کشش، 100 بار دیکھنا پڑا ایک بار دیکھ کر۔ واہ، وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. پیر صاحب کسی نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، جی توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں نظروں سے سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے. ہندو بھی مسلمان کیے، غیر مسلم مسلمان کیے، وہ کیا واقعہ، ڈاکیے کا واقعہ کیا ہے؟ بلکہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، علامہ اقبال نے کہا. واہ واہ واہ. آپ 18 سال جب اپنے پیر خانہ سید شیرن پاک کی زیر تربیت رہے. وہ شعر پڑھ دیں ذرا کون کہ سا؟ نہیں فقر و سلطنت میں ہاں جی؟ کچھ امتیاز ایسا. ڈاکٹر صاحب پڑھ دیں. کون سا سے؟ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز کوئی ایسا امتیاز ایسا، ہاں. یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی. کچھ نظروں سے ہلاک کیے جاتے ہیں، کوئی نظروں سے کیا ہے اس کو فتح کیے جاتے ہیں، اور کچھ تلوار سے فتح ہوتے ہیں. بلکہ تو یہ نظروں سے فتح کرتے ہیں. تلوار سے تھوڑے فتح ہوتے ہیں، نظر یار سے زیادہ فتح ہوتی. واہ واہ ایسا واہ. ہی. یہ سارا برے نظر یار کا ہی صدقہ ہے. تو حضور پیر جلوانوی جب 18 سال اپنے پیر خانہ فتح پور شریف سید شیرن پاک کی زیر تربیت رہے تو ریاضت، مجاہدات، تجرید، فقر، فنا، بقا اور لقاء حاصل کیا. اور دن کو آپ کی خدمت میں رہتے اور عبادت کے 5 وقتہ فرائض سر انجام دیتے پیر کامل کے حکم کے مطابق، اور رات کو آپ ذکر جانا میں محو مستغرق رہتے. اور کمال یہ ہے کہ میں نے پیر جلوانوی کی زبان سے سنا ہے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ نیند میں حاصل ہوا ہے. اچھا جی. ہاں، اللہ. نیند سے مراد فرماتے تھے کہ وہ فنا ہے. واہ. کل من علیہا فان. فان. حضرت شیخ اکبر نے فرمایا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کل من علیہا یفنی، ہر شے فانی ہوگی، نہیں، الان ہر شے فانی الآن ہے. ہر شے فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو سبحان الجلال اللہ، والاکرام. اے محبوب، تیرے ہی رب صاحب جلال اور صاحب اکرام کی ذات باقی ہے. جلال اور اکرام دو ضدیں ہیں جو صفات میں پائی جاتی ہیں، ذات میں نہیں پائی جاتی. واہ واہ. صفات کے تعدد سے، صفات کے تکثر سے، صفات کے تضاد سے ہادی بھی ہے، مدل بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، حافظ بھی ہے، کافظ بھی ہے. یہ متضاد ضد صفات ایک ہی ذات کی ہے. ذات میں کوئی تضاد اور کوئی تغیر اور تبدل واہ نہیں واہ. ہے. ٹھیک. سبحان تو اللہ. آپ سوئے ہوئے تھے تو ڈاکیا ڈاک لے کر آیا، اس نے آپ کو جھنجھوڑا. تو آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نوم العالم عبادت و نفثہ تسبیح، عالم کا سونا بھی عبادت ہے اور اس کا ہر سانس تسبیح ہے. آپ اٹھے اور آپ نے ضرب لگائی لا الہ الا اللہ. تو وہ جو ڈاکیا تھا نا وہ بھی پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ. اوپر سے آپ نے پیر جلوانوی نے فرمایا محمد رسول اللہ. تو محمد رسول اللہ پڑھ کر کانپ رہا تھا، لرزہ بر اندام تھا اور روئے جا رہا تھا. واہ واہ واہ. آپ نے اس کو سینے سے لگایا. اسی وقت وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا، اور بھی کوئی مسلمان کیے اور کوئی مشہور؟ وہ کون آپ سکھ نے ایک سابقہ ذیلدار سکھ کا بیٹا تھا، نام تو اس کا گربچن سنگھ تھا. وہ پڑھتا تھا یہاں فیصل آباد سرائیتی کالج میں، اور دوسرے احباب کے ساتھ ہر اتوار کو جلوانہ شریف میں آیا کرتا تھا. اور آپ کی نظر کرم سے وہ حلقہ بگو سے اسلام ہوا. اور وہ واپس جب یہ ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں تقسیم ہوئی تو اپنے بچوں کے ساتھ گیا، وہاں ان کو چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا آیا. واہ. اور اس کا باپ جو تھا وہ باپ لینے کے لیے اس نے بڑا زور لگایا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے جہاں جانا تھا وہ پہنچ گیا، لہذا اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور کی زیر تربیت پھر وہ امریکہ میں بہت بڑی تعلیم حاصل کر کے ان کو پڑھاتا بھی رہا. اور وہ عمر بھر حضور کی محبت میں، پیر جلوانوی کے عشق میں وہ کمال اس نے حاصل کیا کہ مسلمان دیکھ کر اس پر رشک کرتے تھے. وہ عارف اب بھی اس کی اولاد آتی ہے آپ کے ہاں؟ نہیں، ان کی اولاد میں سے ایک وہاں جرنل تھا، وہ آپ کو ملنے کے لیے ہندوستان سے پاکستان میں آیا اور ان کو ملنے کے لیے یہاں جلوانہ شریف میں پہنچا.
تو آپ نے جن کا نام حضور نے پیر جلوہ عالمی نے محمد اقبال حسین علیم لکھا تھا، اس نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جنرل بن جائے یا صدر یا وزیر بن جائے، میں تو ایک درویش آدمی ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، ملنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر طرفہ یہ ہے کہ آپ جس وقت کلام فرماتے تھے، جاہل سے جاہل آدمی بھی حقیقت الامر یہ ہے کہ اس پر حال وارد ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے مرشد خانے جب وہ جاتے، جیسے میں نے ذکر کیا، تو وہ پاؤں سے جوتا اتار دیتے، آپ رہنا بالکل۔ تو یہاں سر سید کی بھی بات سنا ہی دیں آپ، اب آگے حضور کمال ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر سید کے ننہالی خاندان نقشبندی تھا، بہت پکا نقشبندی، حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ حضرت اللہ شاہ غلام علی دہلوی اور آپ کے جو سجادہ نشین حضرات تھے ان سے۔ سر سید احمد خان اس خانقاہ پر جاتے تھے اور آپ کے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے اللہ، اواخر عمر تک، اور فرماتے تھے، اس وقت سٹی مجسٹریٹ بھی تھے۔ جی بالکل، اور فرماتے تھے کہ اگر میں کچھ مسلمان ہوں تو اس قبر والے کے وجہ سے مسلمان ہوں، یعنی یہ تو ان کا عالم تھا۔ واہ واہ، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک کی حفاظت کے لیے گھر کا سامان بیچا اور خطبات احمدیہ جو شائع ہوئی۔ تو بہرحال ہمارے صوفیہ، ولیم میور کا جواب جی لکھا، منہ بالکل، توڑ جواب، اور وہ گورنر تھا، ہاں گورنر تھا۔ جی ہاں۔ تو ہمارے جو صوفیہ تھا ان کا کمال ہی یہ تھا غازی صاحب کہ وہ علم میں، عمل میں اور عشق میں عروج پر ہوتے تھے، نہایت کامل۔ آپ نے ذوقی کیفیتیں سنی، مجھے ان کے علمی پہلو پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ارشاد۔ بہت ساری ان کی تصانیف ایسی ہیں جس میں عقائد حقہ کے لیے انہوں نے قلم اٹھایا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ مکتوبات ہیں ان کے مختلف لوگوں کو، کچھ مکتوبات ہیں جو انہوں نے اپنے شیخ طریقت کو لکھے ہیں، ان میں تو ذوق، شوق، گداز، نیاز مندی، عجز وغیرہ ہیں۔ وہ جو مختلف لوگوں کو لکھے ہیں وہ آج بھی کسی بھی طالب طریقت کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں عقیدے کے کچھ مباحث ہیں، روحانیت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، مرشد کے کیا آداب ہیں، مرشد کے حقوق کیا ہیں، مرید کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ اور دلچسپ امر یہ ہے کہ ساری تصانیف آپ کی قرآن و سنت کے سرچشمے سے ماخوذ ہیں۔ قدم قدم پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، فلاں حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ یہ وہ معیار تھا جو اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مجھے تو حضرت پیر غلام محمد جلو آنوی کے بارے میں مزید کچھ ثبوت نہیں چاہیے، میں تو بابا جی کو دیکھ لیتا ہوں۔ واہ واہ، یعنی مجھے یہ بھی اندازہ، ان کی کرامت ہے، ان کی کرامت ہے اس عمر میں یہ آواز، یہ علم، یہ حافظہ، یہ بالکل، شاعری، جی، یہ علوم پہ دسترس، یعنی وہ جو وہ تھی ٹکسال، اس میں اس طرح کے سکے اگر ڈھلتے تھے تو ہمیں اس ٹکسال پہ اعتماد ہے۔ میں آپ جو بھی ہمیں آج کل کچھ آتی ہیں چیزیں، وہ لوگ بعض اوقات بہت مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، بہت تعریفیں ہماری کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم لائق لوگ ہیں فلانے، یہ نہیں ہے، یہ تو پینشن ہم کھا رہے ہیں بڑوں کی، بے شک کچھ یہ ان کا فیضان ہے، جو ہمارے بڑے تھے جو وہ محنت کر گئے ہیں، یہ ان کا جو ہم نے بچا ہوا پس خوردہ اس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ جو ہم نے لقمے کھائے ہوئے وہی تاثیر، اسی کا فیضان۔ پیر خانہ کے ادب کا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سید شیرن پاک یہاں جلوانہ شریف میں پیر جلوانوی کی دعوت پر تشریف لائے، جہاں آپ نے قیام کیا اس جگہ کو حضور پیر جلوانوی نے محفوظ کر لیا۔ وہاں سے انخانہ گھر ہی میں وہ ایک تھڑا بن گیا۔ میں حاضر ہوا ہوں وہاں، میں نے زیارت کی وہاں پہ۔ ہاں، ہم جب اس وقت ابھی اتنا شعور تو نہ تھا، لڑکپن میں تھے، بچپن سے نکل آئے تھے، تو ہمیں حکم تھا کہ اس چبوترے پہ بمے جوتیوں کے مت چڑھا کرو۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی مجھے سین خانہ میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ میری روح اس جگہ کے ساتھ زیادہ مانوس ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کی تاکید ہے، اور وہی سین خانہ جلوانہ شریف میں دفن ہوئے۔ اور سائنس قطب علی شاہ صاحب، قطب الاقطاب صدیلیہ والی شریف والی سرکار، چونکہ سید شیرن پاک کے محبوب پیر اور مرشد تھے، وہ یہاں فتح پور شریف میں تشریف لائے اور ایک جگہ پہ خیمہ نصب ہوا، حالانکہ وہ جگہ ربیرہ قوم کی تھی۔ آپ نے وصیت کی کہ اگر وہ اجازت دے دے، سبحان اللہ،
تو جہاں میرے پیر خانہ نے رات گزاری ہے میں وہاں چاہتا میری ہوں کہ تدفین میرا ہو۔ وہیں مدفن ہو۔ واہ واہ، چنانچہ آج جو یہ ربیرے آپ کے علاقے میں ہے؟ ربیرہ ربیرہ قوم جو ہے یہ فتح پور شریف میں ہے، اکاڑا۔ اکاڑا میں۔ اور میرے جلوانہ شریف میں تو حدلانہ قوم ہے۔ تو آپ نے وہ ربیرے کی زمین جو ربیرے کی اجازت سے عقیدت مندوں نے، بلکہ خود سید فضل حسین شاہ صاحب سید قطب پاک کے جو اکلوتے بیٹے تھے، سید قطب پاک نے سید شیرن پاک کے مرید کیے تھے، سبحان اللہ۔ اچھا، اور پھر سائیں ان کے جو صاحبزادے ہیں سید غلام دستگیر صاحب یا دوسرے صاحبزاد یا سائیں عارف یا سائیں غلام محی الدین، یہ سائیں فضل پاک اور سائیں اسرار پاک کے مرید ہوئے۔ یعنی یہ جو ہے اچھا یہ فرمائیں کہ خطابت بھی بڑی زبردست کرتے تھے؟ درس تو میں نے پڑھا ہے، 30 برس درس دیا آپ نے، پیر جلوان بھی پیر جلوانوی آپ خطیب بیٹھ بھی کر بڑے۔ خطابت کرتے تھے۔ عقیدت مندوں اور محبت والے جب ہوتے تھے تو آپ اس انداز سے حقیقت مطلقہ اور عشق رسول میں ڈوبا ہوا کلام کرتے تھے کہ لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا۔ اب ہم نے تو وہ دیکھے نہیں، آپ کی اور ان کی آواز اور لہجہ یہ جو ہے گفتگو ہے ملتا ہے کہ نہیں مختلف ہے؟ جناب وہ بے مثل تھے، یہ ان کا یہ وجودی پوائنٹ مارا ہے یہ وجودی چکا مار دیا ہے۔ اچھا تو پھر سائیں فتح پور شریف والے نے اسی جگہ کو اپنا مدفن بنایا جہاں سید قطب الاقطاب نے خیمہ میں رات گزاری تھی، اور پیر جلوانوی نے اسی سحن خانہ جلوانہ شریف کو اپنا مدفن قرار دیا جہاں سائیں شیر پاک نے رات گزاری تھی۔ میں نے سائیں شیرن پاک کے بیٹے سائیں گامن پاک کے بیٹے سید غلام دستگیر شاہ صاحب، میرے والد گرامی، ہم فتح پور شریف میں گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے اپنے پیر کے بیٹے کے بیٹے کو آپ نے ان کے پاؤں کو چومنا چاہا، وہ چونکہ لڑکپن میں تھے، آپ نے پاؤں کھینچا۔ آپ بڑی پیاری اور شاندار دستار پہنا کرتے تھے اور شاہانہ لباس سائیں پیر جلوانوی، آپ کی دستار گر گئی زمین پہ اور آپ نے فرمایا ہماری عزتیں، ہماری جانیں، ہمارا ایمان ان کے در کی مٹی پہ قربان۔ واہ واہ واہ، یعنی ادب تھا، احترام تھا، واہ واہ۔ اور طریقت تو ہے ہی سراسر ادب۔ اور سر شیرن پاک کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں محمد شیر چل کعبے چلا ہے جو حج اکبر ہادی نو ویکھ ہمائے۔ ہادی کا ویکھنا وہ کہتے ہیں ہمارا یہ حج ہے، اور غوث پاک نے بھی یہی فرمایا ہے۔ تو یہ ان کا ذوق، ان کا شوق۔ پیر جلوانوی کا قلم رفیق تھا، قلم آپ کا رفیق تھا، کاغذ آپ کا انیس تھا، ذوق آپ کا ساتھی تھا، شوق آپ کی سواری تھا، حسن آپ کی راہ تھی، عشق آپ کا مذہب تھا، وقت الوجود آپ کا مقام تھا، عشق رسول آپ کا ایمان تھا، محبت اہل بیت آپ کا وجدان تھا، اور خلفائے راشدین کی دوستی آپ کا عرفان تھا، اور احترام شیخ آپ کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک فکرہ بس، جی آج کے دور میں یہ بابوں کا ذکر ہم جو کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں، تو ذرا نوجوان نسل یا بعض لوگ جو ماڈرن دور کے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا پرانی بابوں کی باتیں سناتے ہیں، یہ بتائیں۔ جی نہیں غازی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، دوسرا میری نفسیات اور میرے دماغ کی تسکین کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہی آستانوں سے مل سکتی ہیں، واہ واہ وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک روح ہے، نفسیات ہے، واہ واہ، اور جب تک مادیت گریزی کی ایک کیفیت پیدا ہوگی تو یہیں وہ اور پناہ اصل تو ملے۔ سارا خیال ہی ہے، اور خیال کی درستگی تو انہی کے درباروں سے ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، پیر جی آپ کا بھی شکریہ، بابا جی آفت جی آپ کا پیشگی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آدھے سر کے درد کا علاج ہے، جس شخص کو آدھے سر میں درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر اس کو دم کریں، انشاءاللہ اس درد سے بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ بولو آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ جی آفت جی۔ آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش
جنت کی فضائیں، اے قافلے والو کہیں وہ گنبد خضرا پھر آئے نظر ہم کو تو تم کو بھی دکھائیں، پھر آئے نظر ہم کو تو تم کو بھی دکھائیں۔ ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی تو سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں، اور کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت، حسرت انہیں دیتے ہیں وہ سب دل سے دعائیں، حسرت انہیں دیتے ہیں وہ سب دل سے دعائیں، پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں،